کہ اندھی عقیدت انسان کو برباد کر دیتی ہے. اور اندھی عقیدت ہوتی کیوں ہے؟ کبھی کسی کے گیٹ اپ کو دیکھ کے انسان متاثر ہوتا ہے، واہ 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 کیا نورانی چہرہ ہے. کبھی کسی کے جذباتی بیانات سے متاثر ہوتا ہے، نعروں سے. ہمارے ہاں عمل کو نہیں دیکھا جاتا، باتوں کو دیکھا جاتا ہے. نعرے، کام کیا کر کے دکھایا حضرت جی نے، وہ زیرو. نعرے بہت، کام نہیں دیکھا جاتا کہ کام بھی کچھ ہوا ہے کہ نہیں ہوا. تو نعرے بازی، جو عشق مصطفیٰ میں زیادہ جذباتی تقریریں کر رہا ہے، چاہے وہ لوگوں کو بدعتوں میں ڈال رہا ہو، سنت کے راستوں سے ہٹا رہا ہو، اس کو نہیں دیکھا جاتا. تو اس لیے سب سے پہلے کس چیز کو فوکس کرنا ہے میرے بھائی؟ عمل کو. عمل. میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی، آج کل ایک بہت بڑی بدعت کیا ہے کہ علماء کو الگ سے دفنایا جاتا ہے کسی الگ جگہ پہ. بھئی یہ جو عام قبرستان میں جو عام مسلمان ہیں، یہ کیا مریخ سے آئی بھی مخلوق ہیں؟ یہ کوئی اور مخلوق ہیں؟ ان میں کیوں نہیں دفناتے؟ یہ کیا؟ مجھے یاد ہے بچپن میں ایک صاحب نے نا، کہیں لوگ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے، تو ایک صاحب نے اپنا جھوٹا گلاس پی کے رکھا. تو اب ان کا بچہ اپنے باپ کا جھوٹا نہیں پی رہا. تو باپ کو غصہ آیا کہ میں کوئی بھینس ہوں جو میرا جھوٹا پیتے ہوئے تمہیں شرم آ رہی ہے، یا میں کوئی گائے ہوں؟ مطلب یہ کہ میں کوئی اچھوت تو نہیں ہوں نا جو باپ کا بھی جھوٹا نہیں پی رہے تم. تو جیسے یہ ابا کی توہین ہے کہ بیٹا نہیں پی رہا، تو اسی طرح یہ عام مسلمانوں کی توہین ہے ایک قسم کی، کہ عام لوگوں کو الگ قبرستان میں دفن کیا جائے اور جو خصوصی پروٹوکول والوں کو الگ جگہ پہ دفن کیا جائے. جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمیں عام مسلمانوں کے قبرستان میں ہی دفن کیا جائے، تاکہ جو اللہ کی رحمتیں ان عام مسلمانوں پر پڑ رہی ہیں وہی رحمتیں ہم پہ بھی ہوں. صرف پیغمبر کی یہ خاصیت ہے، صحیح حدیث ہے کہ کسی بھی پیغمبر کی جہاں موت واقع ہوتی ہے پیغمبر کو وہیں دفن کیا جاتا ہے، اس جگہ سے ہٹایا نہیں جاتا. تبھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک ہے، جہاں آپ کا انتقال ہوا امی عائشہ کے حجرے میں، وہیں دفن کیا گیا. پھر حضرت ابو بکر، حضرت عمر نے خواہش ظاہر کی کہ ہمیں نبی کے پہلو میں دفن کیا جائے، کیونکہ یہ دونوں نبی کے سب سے قریبی ساتھی تھے اور اللہ ان کو مقام بھی دینا چاہتا تھا، تاکہ جو درود و سلام کے نذرانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پیش کیے جائیں اسی کے ساتھ آپ دونوں پر بھی سلام کیا جائے. تو اللہ آپ کے مقام کو بڑھانا چاہتا تھا. اس کے بعد جتنے صحابہ ہیں سارے جنت البقیع میں دفن ہوئے ہیں، الگ سے ان کی کوئی الگ قبر نہیں بنائی گئی. حضرت عثمان کو دیکھ لیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جتنے صحابہ عشرہ مبشرہ ہیں، الگ سے ان کے نہیں کہ بھئی یہ چونکہ زیادہ بڑا مقام تھا ان کی قبر وہاں بنے گی باقیوں کی یہاں بنے گی. تو جو مرنے والا ہوتا ہے اس کی تو یہ چاہت اکثر نہیں ہوتی، لیکن بعد کے مریدین کیا کرتے ہیں، وہ اپنے مشائخ کو، اپنے پیروں کو پروٹوکول دینے کے لیے الگ دفن کرتے ہیں. تو یہ عمل اللہ کو خوش کرنے والا نہیں ہے، اور اس سے شرک اور بدعت بھی پھیلتی ہے. کیونکہ جب آپ دیکھیں گے کوئی الگ سے قبر ہے، الگ سے پروٹوکول ہے، تو جن کے مزاج میں شرک ہوتا ہے وہ پھر اس کے ساتھ الگ سے کچھ کرنا شروع کر دیتے ہیں. قبروں کے طواف بھی ہوتے ہیں، قبروں پہ سجدے بھی ہوتے ہیں، قبریں اونچی بھی بنائی جاتی ہیں. تو صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ مدینہ میں جا کے دیکھو کوئی بھی تصویر نظر آئے یعنی جاندار کی، اس تصویر کو بھی مٹاؤ، اور کوئی قبر ایک بالش سے زیادہ اونچی ہے اس کو گرا دو. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کا حکم دیا. تو اس لیے میرے بھائی عقیدت میں اندھے ہو جانا اور شریعت کو چھوڑ دینا، اس سے اللہ بالکل بھی خوش نہیں ہوتا. اس سے پبلک بہت خوش ہوتی ہے، پبلک چلتی ہے نعروں کے پیچھے، پبلک کو جذبات سے ہٹ کے باتیں پسند ہی نہیں ہیں. اچھا پبلک کا جو مزاج ہے نا، ہم تو پبلک میں رہے ہیں، تقریریں بھی کی ہیں، بیانات بھی کی ہیں. میں تو بیانات کر رہا ہوں، جب میں
میرا خیال ہے 13-14 سال کی عمر سے میں نے بیانات شروع کیے ہیں, بالکل یعنی بلوغت کی دہلیز پہ جب قدم رکھتا ہے نا, تو میرے والد صاحب چونکہ بیان کرتے تھے تو مجھے بھی وہ دے دیتے تھے بیان. تو پبلک کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ پبلک منفی باتیں زیادہ شوق سے سنتی ہے. یعنی اگر آپ تعریفیں کرنا شروع کر دو نا, فلاں بھی ٹھیک ہے, فلاں بھی ٹھیک ہے, فلاں بھی صحیح ہے, فلاں بھی صحیح ہے, پبلک کو نہیں ایسے خطیب پسند آتے. ایسے لوگ پسند آتے ہیں پبلک کو جو ہر ایک کو برا کہہ رہے ہوں. یہ پبلک کا مزاج ہوتا ہے. حکومت کی برائیاں کرو, پبلک کہتی ہے یہ آدمی کیا ہے, حق پرست, یہ کیا کر رہا ہے, ڈنکے کی چوٹ پہ حکومت کو برا کہتا ہے. یہ آدمی ڈنکے کی چوٹ پہ جو ہے وہ فوجیوں کو برا کہتا ہے. یہ آدمی ڈنکے کی چوٹ پہ عمران خان کو برا کہتا ہے. یہ ڈنکے کی چوٹ پہ مولانا فضل الرحمان کو برا کہتا ہے. یہ ڈنکے کی چوٹ پہ نواز شریف کو برا کہتا ہے. اس کو نہیں دیکھا جاتا کہ بات صحیح کر رہا ہے غلط کر رہا ہے. نمبر 2, اس برا کہنے کا کوئی فائدہ بھی ہے یا نقصان ہے. اس چیز کو پبلک دیکھو, ہر برائی بیان کرنے کی نہیں ہوتی, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. مثال کے طور پر آپ کے علاقے کا کوئی بڑا تھانے دار ہے, SHO صاحب آیا آپ کے علاقے میں. اب اگر آپ اس تھانے دار سے بنا کے رکھیں گے, چل رہا ہے بیان, آپ اس تھانے دار سے اگر بنا کے رکھیں گے تو بہت سارے کام نمٹا سکتے ہیں آپ. ایک مثال دے رہا ہوں, تھانے دار جیسا بھی تھا, علاقے میں کوئی SHO آیا, آپ نے کیا کیا, اس سے چائے وائے پلائی, تعلق اچھے کر لیے تاکہ اس سے آپ پازیٹیو کام بہت سارے بولو بھائی لے سکیں. پھر وہ فلاں مسجد کو بھی گرنے سے بچا لیا آپ نے, اور فلاں کوئی 2-4 غریبوں کے معاملے اٹکے ہوئے تھے تھانے میں, وہ جیل میں بند تھے, تعلقات کی بیس پہ ان مظلوموں کو بھی آپ نے نکلوا لیا. تو یہ آدمی کام زیادہ کرے گا نا, اس نے قوم کی خدمت زیادہ کی نا, کیونکہ SHO سے لڑ تو کوئی سکتا نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ لیکن پبلک کو ایسا آدمی پسند بولو نہیں ہوگا. پبلک کو وہ پسند ہوگا کہ ممبر پہ بیٹھتے ہی علاقے کے SHO کو برا بھلا کہنا شروع کر دے, یہ چور ہے, یہ رشوت خور ہے, یہ یوں ہے, یہ فلانا ہے, ڈمکانا ہے. کام دھیلے کا نہیں کرے گا ایسا آدمی, کیونکہ جب آپ نے علاقے کی پولیس سے ہی دشمنی مول لی ہے تو اب کام تو آپ سے ککھ بھی نہیں ہو سکتا, بلکہ جو کام آپ کر بھی سکتے تھے نا وہ بھی نہیں پولیس رکاوٹ ڈالے گی, وہ بھی نہیں کرنے دے گی آپ کو. لیکن پبلک میں آپ کا ڈنکا بجنا شروع ہو جائے گا. پبلک کہے گی حق پرست آدمی ہے, ڈنکے کی چوٹ پہ حق بیان کرتا ہے. حالانکہ اسلام میں حق برائے حق کی کوئی ویلیو نہیں ہے. وہ حق جس سے آگے کام ہو, ہر حق بات کرنے کی نہیں ہوتی. معاشرے میں اس کا فائدے کے بجائے نقصانات زیادہ ہوتے ہیں. اس کی ہمیں حدیث سے بھی مثال ملتی ہے. تو جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں. قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ ام لہم شرکاء, کیا ان کے کچھ شرکاء ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو آخرت کے عذاب سے بچا لیں گے. تو یہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ اندھی عقیدت انسان کو اندھا بنا دیتی ہے. تو ہم نے کسی سے اندھی عقیدت نہیں کرنی, فوکس کس کو کرنا ہے؟ عمل کو. اور اندھی عقیدت میں معذرت کے ساتھ خواتین جلدی مبتلا ہو جاتی ہیں. خواتین تعویذ گنڈے والوں کے پاس زیادہ جاتی ہیں, جادو ٹونے والوں کے پاس زیادہ جاتی ہیں. یہ مرچیں جلانا, لال مرچ اور کالی مرچ اور سلبٹہ یوں گھمانا, نظر اتارنا, یہ سب ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کوئی ثبوت نہیں ہے ان کا. یہ آپ کے اپنے توہمات ہوتے ہیں. تو ان توہمات میں خواتین جلدی متاثر ہو جاتی ہیں. کسی کے رونا دیکھ کر دیکھو, اللہ میاں نے اسی وجہ سے کچھ چیزیں عورت کے ہاتھ میں رکھی نہیں ہیں, کیونکہ ان کا دل نرم ہوتا ہے. ان کو معذرت کے ساتھ جو خواتین بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں, ان کو الو بنانا مرد کے لیے آسان ہوتا ہے. اب مثال کے طور پر مرد نے 3 طلاقیں دے دی نا, اب عورت اگر شوہر سے نکاح کرنا بھی چاہے گی تو اسلام اجازت نہیں دیتا. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کو پتا ہے کہ جس کمبخت نے اکٹھی 3 دی ہیں وہ دوبارہ بیوقوف بنا کے کیا کرے گا. وہ ایسی جب تک بیوی تھی تو حق ادا نہیں کر رہا تھا, ٹھیک ہے نا, اب طلاق دے دیے تو اب اس کو پتا ہے میرے کنٹرول سے باہر ہو گئی ہے یہ. تو اب یہ چکنی چپڑی باتیں کر کے ایسی مکھن لگا کے نا, میں تو بہت, مجھے تو یاد آ رہی ہے, میری تو راتوں کی نیندیں اڑ گئی, الو بنا کے دوبارہ کیا کر لے گا, نکاح کر لے گا. اب دوبارہ یہ طلاق نہیں دے گا, بلکہ پہلے ظاہر طلاق کی نوبت تو یہی آتی ہے نا کہ جب آپس میں حدود اللہ پہ قائم نہیں رہ رہے ہوتے, تو دوبارہ وہی جھگڑے ہوں گے, دوبارہ وہی پھڈے ہوں گے. پھر عورت بھی پچھتائے گی کہ بھائی ایک دفعہ جان چھوڑ گئی تھی, اب دوبارہ اس نے الو بنا کے مجھے اپنے نکاح میں. تو اس لیے اللہ نے یہاں عورت سے بھی حق چھین لیا کہ الو بنانے کی بھی اجازت نہیں ہے. جب دے دی تو ختم, اب اس سے نہیں کرو, کہیں اور کر لو. کہیں اور کرنے کے بعد پھر اگر طلاق ہو جاتی ہے تو پھر
اس مرد کا بھی دماغ سیٹ ہو چکا ہے, اور اگر غلطی عورت کی تھی تو اس کی بھی کھوپڑی سیٹنگ پہ آ چکی ہے. اس لیے کہ جب دوسرا مرد اس کی زندگی میں آئے گا تو اسے پرانے والے اور نئے والے میں کمپیئر کرنے کا موقع, وہ ایک دوسرے کمپیئر کرے گی, وہ کمپیئر کرے گی کہ یار پرانے والے میں یہ خرابی تھی, یہ خرابی تھی, لیکن نئے والے میں تو کم از کم یہ والی خرابی اس میں نہیں تھی, یہ نیا والا تو کنجوس نکلا, کم از کم خرچہ تو کرتا تھا, جب اس سے برگر منگواتی تھی برگر لے آتا تھا, ٹھیک ہے, بات کرنے کی تمیز نہیں تھی. نئے والے میں تمیز کے علاوہ, بولو بھائی کچھ بھی, تو ایسی تمیز کا کرنا کیا ہے؟ زنگر برگر کھانے کا دل کر رہا ہے, وہ تمیز سے بات کرنا شروع کر دیتا ہے مجھ سے اخلاق کے ساتھ. پہلے والا اگرچہ گالی گلوچ کرتا تھا, بدتمیز انسان تھا, لیکن بھائی یہ عیش و عشرت تھے بھائی, اس کے ساتھ گاڑیوں میں گھوما کرتے تھے, اس کے ساتھ جہازوں میں سیر کیا کرتے تھے, کبھی کبھار لے جاتا تھا کھانا کھلانے, ہوٹلنگ بھی ہوتی تھی, اور بچوں کی فیسیں بھی اٹھا رہا تھا. ایک بڑا مسئلہ تھا, بات کرنے کی تمیز اس کو نہیں تھی, لیکن یہ تھوڑا درجے کا مسئلہ تھا. اب اس کے پاس تمیز کے علاوہ, میں آپ کو حقیقت بتاؤں, میں جب فون سنتا تھا میرے پاس ایسی بھی خواتین کے فون آتے تھے کہ ہمارے شوہر اخلاق کے بہت اچھے, خرچہ ہی نہیں دیتے, جب خرچے کی بات آتی ہے تو بھی مسکراتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو جب تک انسان کمپیئر نہیں کرتا نا, جیسے حضرت عمر نے فرمایا جس نے زمانہ جاہلیت نہیں دیکھا اس کو اسلام بھی پتا, اسلام کا حسن بھی نہیں پتا, اسلام کتنی خوبصورت چیز ہے. تو جب تک انسان کمپیئر نہیں کرتا تو اس کو پتا نہیں چلتا. تو اس لیے اللہ نے کہا کہ اب اس پرانے والے سے نہیں ہوگا, کیونکہ ہوگے تو پھر وہی پھڈے ہوں گے. تو اب اللہ میاں نے بھی عورت سے کہیں اور نکاح کرو گی تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ بھائی یہ اچھا ہے تو اسی کے ساتھ رہو, کس نے کہا پرانے والے کے پاس جانے کا, ٹھیک ہے نا. اور اگر یہ اچھا نہیں ہے تو اب یا تو پرانے والے سے کرے گی, نہیں کرے گی تو پھر کھوپڑی کو اچھی طرح سوچ سمجھ کے. تو کچھ چیزوں میں اللہ نے اختیارات کیوں چھینے ہیں؟ اسی لیے چھینے ہیں کہ عقیدت انسان کو کیا کر دیتی ہے؟ اندھا. تو بعض دفعہ پرانے والے میاں سے بھی عقیدت ہو جاتی ہے, اندھا کر دیتی ہے انسان کو. تو یہ بھی بھائی وہ اتنا اچھا ہے تو طلاقیں کیوں دی اس نے؟ کہنے غصے میں دے دی. یہ واہ 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 بھائی, غصے میں گولی مار دیتا. بھائی غصے میں تو پھر غصہ تو پاگل ہوتا ہے نا, غصے میں گولی مار دیتا. اب آپ قصاص نہیں لے رہے, آپ دیت نہیں لے رہے, آپ کہہ رہے ہیں یار کوئی بات نہیں بیچارے کو غصہ آ گیا تھا. تو یاد رکھو جیسے گولی کا فائر ریورس نہیں ہوتا, تو مسلمان کو پتا ہوتا ہے کہ طلاق کا لفظ بھی ریورس نہیں ہوتا. آج ایک بندہ آیا, آج ہی کی بات ہے, غصے میں 2 طلاقیں دی, نوجوان لڑکا, ینگ بالکل. تو وہ شکر ہے تیسری نہیں دی اس نے, تیسری میں پھر دھمکیاں دینے پر آ گیا. اس کو پتہ نہیں تھا مسائل کا. تو جب میں نے اس کو بتایا نا کہ 2 ہو گئی ہیں, پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا. مجھے اس پہ ترس آ رہا تھا, مجھے اس کا اندازہ تھا کہ یہ نہیں دینا چاہتا. تو غصے میں کیوں ایسا کام؟ میں نے اس کو بولا یار غصے میں کچھ بھی کر لو, اپنا سر پھاڑ دو بیلن سے, اس کا تو نہیں کہوں گا پھاڑ لو, تو کچھ بھی کر لو, ہر چیز کی تلافی ہو سکتی ہے. پھوڑا نکلے گا بیلن سے, جب سر پھٹے گا وہ مرم لگا کے وہ سکائی کر کے ہو جائے گا, واپس سیٹنگ پہ آ جائے گا, ٹھیک ہے نا. ہڈی بھی ٹوٹ کے جڑ جاتی ہے دوبارہ. تو اس لفظ میں اللہ نے ریورس گیئر نہیں رکھا, تو اس لیے نہیں نکالو یہ لفظ زبان سے, اپنی جانوں پہ رحم کرو. پھر فتوے لے آتے ہیں ادھر ادھر سے, کوئی اہل حدیث سے فتویٰ لے آتا ہے, کوئی کہاں سے فتویٰ لے آتا ہے, وہ فتووں سے بیوی حلال نہیں ہوتی. تو بات یہ چل رہی تھی, بس ختم کرتا ہوں, جو اندھی عقیدت ہے انسان کو گمراہ کر دیتی ہے. تو میرے بھائی جس سے بھی عقیدت کر رہے ہو, کسی سے بیعت ہونے میں جلدی نہ کیا کرو. کسی بزرگ کا بیان ایک دفعہ سنا, بہت اچھا لگا, بیعت ہو گئے. او بھائی پہلے ان کی صحبت میں بیٹھو تھوڑے عرصے, ہو سکتا ہے یہی والا اچھا ہوا ہو, ٹھیک ہے نا. ہم جب چھوٹے بچے تھے نا, تبلیغی جماعت آئی ہمارے محلے میں, ایک بالکل دیہاتی سا بندہ تھا, بالکل سادہ, بیان اتنا اچھا کیا. میرے بہنوئی بھی یہاں بیٹھے ہوئے, ہمارے بچپن کے دوست ہیں, تو ان کو بھی وہ واقعہ پتہ ہے. اتنا اچھا بیان کیا کہ ہم دونوں بڑے متاثر ہوئے. ہماری عمر اس وقت 17 سال ہوگی, 16 سال ہوگی. ہم نے کہا یار دیہاتی ایک گنوار آدمی, بیان بڑا ٹائٹ کیا اس نے, تبلیغ بیان ہوتا ہے نا جماعت میں. اچھا ہم بڑے متاثر ہوئے. اگلے دن ہم بیٹھے, ان کا پھر بیان تھا, پورا وہی بیان دوبارہ. تیسرے دفعہ بیان سنا, وہ اصل میں رٹا ہوا تھا, انہوں نے کسی کا بیان سن کے رٹ لیا, وہی A to Z وہی. اب پہلا بیان سن کے ہم بیعت ہو جاتے کہ یار آپ کتنا زبردست, اللہ نے نالج آپ کو دی ہے, کیا خاندانی بیان, بیعت ہو جاتے. اگلی دفعہ پھر وہی, اگلی دفعہ پھر وہی. ہم کہتے ہیں بھائی یہ تو ٹیپ ریکارڈ سے یاد کر کے آیا ہے بندہ. تو اس لیے کسی سے تعلق قائم کرنے سے پہلے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے, شیخ کا انتخاب کوئی دیگ کے چاول کی طرح نہیں ہے کہ 2 چاول آپ نے چکھے اور پوری دیگ پہ حکم لگا دیا کہ بریانی تیار ہے, ٹھیک ہے نا. کسی سے عقیدت کرنے کے لیے, اس کو اپنا مقتدا رہبر بنانے کے لیے آپ
کہ ضروری ہے کہ کچھ عرصے اس کے بیانات مستقل سنے جائیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور اگر موقع ملتا ہے کوئی معاملات کرنے کا تو معاملہ کر کے بھی دیکھو. شیخ صاحب کو قرض دے کے دیکھ لو, اتنا کہ جو اگر لے کے بھاگ جائیں تو افورڈ کر سکو آپ. دیکھو ٹائم پہ واپس کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. اگر واپس ہی نہیں کرتے اس کا مطلب یہ خود ہی معاملات میں سیدھے نہیں ہیں. آپ کو کیا انسان بنائیں گے بھائی, ٹھیک ہے نا. نماز ہے اور بہت سارے معاملات ہیں. تو مسلمان بے وقوف نہیں ہوتا, نہ اسے بے وقوف بنانا آسان کام ہوتا ہے. مسلمان کی کھوپڑی بہت تیز ہوتی ہے. قرآن بار بار کہتا ہے ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب, اہل عقل کے لیے اس میں نشانی ہے, عقل والوں کے لیے. تو پتہ چلا کہ قرآن تو ہے ہی عقل والوں کے لیے. جن کی کھوپڑی کام نہیں کر رہی ان پہ قرآن تو ان کو لفٹ ہی نہیں کراتا. تو ان کی کھوپڑی کام کر رہی ہے, بیدار مغزی کے ساتھ چلتے ہیں, زندگی گزارتے ہیں, ان سے قرآن. اور لوگوں کی اکثریت سے متاثر مت ہو. پبلک کی کثرت دیکھ کے اتنے جھمگٹا, پبلک جمع کرنا سب سے آسان کام ہے دنیا میں. پبلک ایسے بھی جمع ہوتی ہے. بس یہ واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. ہم جب اسکول میں پڑھا کرتے تھے, پبلک جمع کیسے ہوتی ہے؟ پبلک کو دیکھ کے جمع ہو جاتی ہے. بعض دفعہ اتنے لوگ ہیں تو چلو یہ بندہ بہت اچھا ہے, ہم بھی آ جاتے ہیں. حقیقت ہے ایسے جمع ہوتی ہے پبلک. ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے, میرا خیال ہے 7ویں کلاس کا واقعہ یہ, تو ہمارے اسکول میں ایک چھوٹا سا بادام کا درخت تھا. ایک دن کیا ہوا, اس بادام کے درخت کے نیچے کوئی چھوٹی سی رسی پڑی ہوئی تھی. ایک لڑکا وہاں جا کے کھڑا ہو گیا نا, وہ ناٹک کر رہا تھا یا حقیقت میں واللہ عالم, وہ کھڑا ہو گیا دیکھ رہا ہے یہ کیا ہے, وہ سانپ تو نہیں ہے. حالانکہ وہ سانپ وہاں کہاں سے آ گیا, کوئی جنگل میں تھوڑی تھا اسکول. ایسے ہی رسی پڑی ہوئی, دیکھ رہا ہے سانپ تو نہیں ہے. 2-4 لڑکے اور بلا لیے. اب وہ ان کو بھی روک کے رکھا, تھوڑا کھڑے رہو نا. اب طلبہ جمع ہونا, اب پبلک کو دیکھ کے آ رہی ہے. او بھائی اتنا رش, ہم بھی جا رہے ہیں یار, یہ ہے کیا؟ ہم بھی جا رہے ہیں دیکھنے کے لیے یار, کچھ تو ہے جو اتنے لوگ ہیں. وہاں جا کے دیکھا کچھ بھی نہیں ہے. اب جب بچوں میں شرارت ہوتی ہے تو ہم نے کہا جب ہمیں ٹوپی کرائی ہے تو ہم بھی بعد والوں کو کیا کرائیں. پھر بچے تو کراتے ہیں نا ٹوپیاں, کہ بھائی وہ جھوٹ تو نہیں بولتے تھے ہم الحمدللہ. ابے بھائی دیکھ لو جا کے, ایسے گھما کے نا, ابے دیکھ لو. ہم نے کہا یار اسکول کی شرارتیں بڑی ٹائٹ ہوتی تھیں. اسکول میں ہم جب صبح لائن میں کھڑے ہوتے تھے نا, اب صبح جب پرے کا ٹائم ہوتا ہے نا تمام اسکولوں میں, تو اس لائن میں کھڑے ہوئے ہیں تو ایسے ہی کسی کے پیچھے سے کان میں نا ایسے مارا ہے. وہ غصے میں دیکھتا ہوتا آگے پارسل کر دے. اس کو کیا بولتے ہیں, جیسے کوئی ٹینشن ہو رہی ہے نا, آگے پارسل کر. وہ پھر آگے مار دیتا تھا. وہ غصے میں دیکھتا تھا کیوں مارا, کر رہے آگے پارسل کر. ٹھیک ہے نا, یعنی کوئی ٹینشن ہو رہی ہے تو آگے پارسل کر دے نا. تو یہ اسکول کی شرارتیں ہوتی ہیں. اب تو بچوں نے شرارتیں بھی, برگر ٹائپ کے بچے آ رہے ہیں یار, نہ شرارتیں بھی نہیں کرتے. ہم تو نماز میں بھی جب چھوٹے بچے تھے, تراویح میں اتنی شرارتیں ہوتی تھیں. کھیل رہے ہوتے تھے, جیسے ہی سلام پھیرنے کا ٹائم ہوتا ہے ایسے نیک صوفی بن کے اتحیات میں آ کے بیٹھ جاتے تھے. بچوں پہ یہ شرارتیں اچھی لگتی ہیں, سمجھ رہے ہو. تو ٹھیک ہے, مسجد کی انتظامیہ کو چاہیے کنٹرول کرے بچوں کو, لیکن بچہ تو انہی شرارتوں کے ساتھ ہی اچھا لگتا ہے بھائی. اس کو اتنی, ہم تو ایسے کرتے تھے, ایسے تمیز سے آگے نا بیٹھ جاتے جیسے سب سے خشوع و خضوع سے ہم نے ہی نماز پڑھی ہے. اب وہ پیچھے پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا تھا نمازیوں کو کہ ان میں شرارت کس نے کی ہے. اب وہ بیچارہ اس کا اپنا مزہ ہے, ٹھیک ہے, کنفیوژن میں ڈالنے کا. حکیم الامہ مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے اپنا بچہ لے جا کے پکڑا دیا, گود میں بٹھا دیا. اب وہ بچہ آرام, اس کو اتنا ڈرا دیا اس نے کہ یہ بڑے بزرگ ہیں, آرام سے وہ بچہ ڈر گیا. حکیم الامہ نے تھوڑی دیر میں کہا یہ کوئی بچہ ہے, یہ تو بچے تو وہ ہوتے ہیں تو شرارت کریں, داڑھی پکڑ کے کھینچیں, ادھر سے ٹوپی پکڑ کے اتاریں. بچوں پہ یہی شرارتیں اچھی لگتی ہیں. ایسے تمیز سے لے جا کے اس کو پتہ نہیں کیا ڈرا کے بٹھا دیا ہے. تو پتہ نہیں کیا بات چل رہی تھی, سوالات کی پرچی دے. خلاصہ کلام کا یہ نکلا میرے بھائی, یہ آپ کو نہیں بخشوائیں گے, آپ کا عمل کام آئے گا, اس کو فوکس کرنا ہے. کسی کے چکر میں اپنا ایمان برباد نہیں کرو, قرآن و سنت کو فالو کرو, قرآن و سنت کو.